السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مدینہ کی جانب ہجرت کے بعد جو نبوی سال تھے، یعنی کہ ہجرت سے پہلے کے جو 13 سال تھے، ان کو نبوی سال کہا جاتا ہے۔ اب جو ہجرت کے بعد کے جو سال چل رہے ہیں، ان کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہجرت کے بعد کا پہلا سال چل رہا ہے، اور اب تک کافی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہودیوں نے بھی اللہ کے رسول کو پہچانا، عیسائیوں نے بھی اللہ کے رسول کو پہچانا، اور ان دونوں ہی میں سے اچھے خاصے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ عبداللہ بن سلام یہود میں سے، سلمان فارسی عیسائیوں میں سے، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، آپ کو پہچان کر، آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر۔ آپ کا مدینے میں آنے کا ذکر چل رہا ہے، کیونکہ مدینے میں آنے کا جو معاملہ ہے تقریباً اسی پر بات ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں آنے کے بعد مسجد قباء، اس کے بعد پھر مدینہ منورہ، مسجد کا پلاٹ، حضرت ابو ایوب انصاری کی یہاں رہائش، اور مسلمانوں میں مواخات قائم کرنا۔ ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ تھی میثاق مدینہ، یعنی کہ یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ اور ایگریمنٹ ہوا تھا، انشاءاللہ اس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ البتہ اس سے پہلے ایک چیز ہے جو باقی رہ گئی ہے، فقط جو پہلی ہجری کے اندر ہی ہوئی ہے، وہ ہے اذان۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ آنا یہودیوں کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو وہ سارے میں مناظر بتا چکا ہوں، جس کے مطابق صحابہ کرام نے فرمایا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سب سے خوبصورت دن اگر کوئی ہے تو وہ مدینے کا ہے۔ مدینہ اتنا خوشحال پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہوا ہے۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، اور ہم نے آپ کو قبر میں رکھا تھا، ابھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رکھا ہی تھا کہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر تغیر محسوس ہونے لگا، تبدیلی محسوس ہونے لگی، اور ہر چیز تاریک تاریک نظر آنے لگی۔ اور مدینہ منورہ میں اتنا بڑا تاریک دن اور کوئی نہیں تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے والا دن تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ آنا یہ سب سے روشن دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا یہ سب سے تاریک دن۔ بہرحال نماز کے متعلق بات ہے یہاں پر، اور اذان کے متعلق یہاں تھوڑی سی بات ہے، نماز اور اذان، کیونکہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ نماز کا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز ہی کے بارے میں حساب ہوگا، نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ نماز کے متعلق اور اذان کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ جب لوگ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ پڑھ کر دین میں داخل ہوئے، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی کوئی شکل تجویز کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے تھے، اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ نماز کا وقت آ گیا اور صحابہ کرام مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی جانب دیکھتے رہتے تھے۔ جب اللہ کے رسول حجرے سے تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھ کر کے جماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہی نماز کا طریقہ تھا، اذان تھی نہیں، اور یہ نماز ایسے ہی چلی آ رہی تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ معراج کی رات ہونے سے پہلے، جو معراج کی رات میں 5 نمازیں ملی ہیں، اس سے پہلے فجر اور عصر کی یہ 2 نمازیں تھیں، فقط صرف یہ 2 نمازیں دن بھر میں پڑھی جاتی تھی۔ معراج کی رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا ہے، تو یہ 5 نمازوں کا تحفہ 2 رکعت کی شکل میں ملا ہے۔ صرف مغرب کی 3 رکعتیں تھیں، باقی ساری نمازیں وہ 2 کی تھیں۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پھر یہ معاملہ ہوا ہے کہ فجر کے علاوہ باقی جو 3 نمازیں ہیں ان کو 4 رکعت میں تبدیل کر دیا گیا، اور نماز اسی طریقے سے پڑھتے تھے جیسے کہ میں نے بتایا۔ نماز کا کوئی ٹائم فکس نہیں تھا، صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، اللہ کے رسول کا انتظار کرتے تھے، آپ تشریف لاتے تھے، نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھائی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی شکل ہونی چاہیے جس سے لوگ جو ہے وہ پتہ چل جائے ہاں بھائی جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور لوگ مسجد تشریف لے آئیں، اور ایک اجتماعی طور پر ایک وقت کے اندر جو ہے وہ نماز ہو جائے جس میں لوگوں کو انتظار کا موقع نہ ہو، انتظار کی تکلیف نہ ہو۔ لہٰذا اس صورت کے اندر بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمیں ناقوس بجانا چاہیے۔ ناقوس یہ عیسائیوں کا جو بڑا سا گھنٹا ہوتا ہے جو ان کے چرچ میں بجتا ہے،
بعض علاقوں میں جہاں پر چرچ ہے جب وہ سنڈے کو گھنٹہ بجاتے ہیں تو آس پاس کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، دور تک جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو ناپسند فرمایا عیسائیوں سے مشابہت کی وجہ سے۔ پھر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ بوق بجانا چاہیے، بوق۔ بوق یہ ایک طریقے کی لکڑی ہے جس کو شنک وغیرہ کی طرح ہوتی تھی، یہودی اس کو بجاتے تھے اپنی عبادت کے لیے، جمع کرنے کے لیے لوگوں کو ہفتے کے دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا یہود سے مشابہت کی وجہ سے۔ پھر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی پہاڑ وغیرہ پر آگ جلائی جائے، کوئی پہاڑ، کیونکہ پہاڑ تھے چاروں طرف، پہاڑ پر آگ جلائی جائے، آگ ہوگی، لپٹیں ہوں گی، دھواں ہوگا، اور ان کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں گے نماز کا وقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا مجوسیوں سے مشابہت کی وجہ سے، کیونکہ وہ آگ کے پجاری آگ جلاتے ہیں۔ بہرحال مجلس برخاست ہو گئی اور اذان کے لیے کوئی صحیح مشورہ نہیں ہوا۔ بعض لوگ کسی کسی مشورے کو جو ہے بہت زیادہ کسی کسی بات کو دل سے لگا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید ایک صحابی ہیں، یہ ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اس بارے میں زیادہ غور و فکر کیا اور اسی بارے میں سوچتے سوچتے یہ سو گئے تو خواب میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ہرے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور یہ خواب میں اس کے پاس گئے، وہ اس کے پاس ناقوس تھا، وہی گھنٹہ چرچ والا، وہ اس کو بیچ رہا تھا۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ یہ ناقوس مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اس کو بجا کر کے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ تو وہ جو شخص جس کے پاس ناقوس تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا جی ضرور بتائیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم یوں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ پورے اذان کے کلمات حضرت عبداللہ بن زید نے اپنے خواب کے اندر سنے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک طرف کھڑے ہو کر اس نے تکبیر کے جو اقامت ہوتی ہے اس کے کلمات کہے، جس میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، ان الفاظ کا اضافہ کیا۔ کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا، میری آنکھ کھل گئی۔ صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی کہ تمہارا یہ خواب حق ہے، سچا ہے، یعنی کہ یہ کسی کوئی وسوسہ یا شیطان کی طرف سے کوئی بہکاوا نہیں ہے، یہ پاک خواب ہے، سچا خواب ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال سے کہو کہ وہ اذان دے، اس لیے کہ اس کی جو ہے نا آواز زیادہ اونچی ہے، اور اس کو یہ کلمات سکھاؤ۔ تو روایت کے اندر آتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھائے گئے، اور حضرت بلال نے جو سب سے پہلی اذان دی ہے مدینہ کے اندر، جو اسلام کی سب سے پہلی اذان ہے جو نماز کے لیے دی گئی، آپ جیسے ہی یہ اذان دے رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، اس انداز سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے کہ ان کا جو تہمت تھا، جو ان کی لنگی تھی، وہ زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ تو یعنی کہ جلدی آنے کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ لنگی، وہ انہوں نے وہ بھی درست کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا، جلد بازی کی وجہ سے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم، یہ جو بلال کلمات کہہ رہے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے رات کو، یعنی کہ حضرت عمر نے بھی یہی خواب دیکھا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا، صحابہ کرام کو، دو لوگوں کو یہ خواب دکھا دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی یہ خواب دکھایا گیا، انہوں نے بھی یہ خواب دیکھا۔ بلکہ بعض روایتوں کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں یہ اذان کے کلمات سنے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید کی زبان سے یہ الفاظ دوبارہ سنے تو آپ کو وہ معراج والی بات یاد آ گئی کہ ہاں یہ وہی کلمات ہیں جو معراج کی رات میں نے سنے تھے آسمانوں کے اوپر فرشتوں کی زبانی۔ بعض روایتوں کے مطابق جبرائیل نے اذان دی۔ اچھا بھائی، یہ اذان کا بڑا مسئلہ ہے کہ آج کل اذان سے اللہ حفاظت فرمائے بعض مسلمان بھی پریشان ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ میں کبھی دوبارہ موقع لگا تو اس واقعے کا ذکر کروں گا جو حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی ایک کتاب کے اندر، خطبات فقیہ یا خطبات ذوالفقار ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور ابھی تو بہرحال اس واقعے کا جو ہے وہ موقع نہیں ہے ذکر کرنے کا۔ انشاءاللہ اگر موقع لگا تو کل میں اس کا ذکر کروں گا۔ اور اذان کے متعلق کچھ مسائل بھی ہیں جن کا یاد رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب اذان ہوا کرے تو خاموشی سے اس کو سنا کرے، اس کے جواب دیا کریں۔ چلیے آج تھوڑا سا اسی کو سیکھ لیتے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اس کا جواب کس طریقے سے دیں۔ عام طور سے ہمیں یہ دیکھا گیا ہے کہ بازاروں میں گھومنے والے لوگ یا اپنے کاروباروں میں مصروف لوگ یا اپنے گھروں میں اللہ حفاظت فرمائے موبائل اور ٹیلی ویژن میں لگے ہوئے لوگ اذان کی طرف رغبت ہی نہیں، ان کی اذان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اذان کا جواب ہی نہیں دیتے، بلکہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، یہاں تک جو ہے گھروں کے مناظر دیکھے جاتے ہیں کہ
ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے اور اذان کے ختم ہونے کا انتظار ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اذان ختم ہو تو فوراً ہم جو ہے وہ ٹی وی کا جو ریموٹ ہے اس کو دوبارہ اس کا سوئچ آن کر دیں، ٹی وی جو بند ہے وہ کھل جائے، یا اس کی بعض مرتبہ تو ٹی وی بند بھی نہیں کرتے، خالی اس کی آواز بند کر دیتے ہیں، والیوم بند کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ غفلت کی بات ہے۔ اذان کو سنا کریں، کان لگا کر کے سنا کریں اور اس کا جواب دیا کریں، یہ اسلامی شعار میں سے ہے۔ اذان کا جواب دینے کا جو طریقہ ہے بعض مرتبہ اس میں بھی کوتاہی ہے۔ دیکھیے سب سے آسان طریقہ ہے اور جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ جب اذان سنا کریں تو جو مؤذن کہا کرے انہی الفاظ کو لوٹایا کرے۔ جب مؤذن صاحب کہا کریں اللہ اکبر تو جواب میں کہا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو جواب میں کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو جواب میں کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ خالی اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہہ کر بلکہ یوں کہا کریں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو بندہ جواب میں کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب مؤذن صاحب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو لوگ بجائے اس طرح جواب دینے کے جو میں نے بتایا صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے طریقہ غلط ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کہا کریں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ سکتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہی ریپیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا پڑھنی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا انک لا تخلف الميعاد۔ اس دعا کو پڑھیں اور اس کا اگر ترجمہ یاد کر لیں تو اور اچھا۔ مکاتب کے اندر چھوٹے بچوں کو یہ دعائیں، یہ طریقے اور ان کے ترجمے یاد کرا دیے جاتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی نہیں بھولتے۔ لیکن اگر کوئی یاد نہیں ہے کسی کے، بھول چکا ہے، تو اس کو یاد کرے۔ انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی دینیات اور یا صراط مستقیم کورس وغیرہ کے متعلق غور و فکر ہو رہا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی جس کو ہم کور کریں گے۔ تو جو لوگ خواہش مند ہیں جن کو یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے بیسک لیول پر، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ ان سب کو یہ ساری باتیں ہم سکھائیں گے۔ ہمارے لیے بڑے بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم لوگ اذان کو اس غفلت کے ساتھ جو ہے وہ، جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت تک بند کرنے کا حکم ہے، یاد رکھیے گا کہ جب اذان ہو تو قرآن کی تلاوت بھی تم موقوف کر دو۔ اگر قرآن پڑھ رہے ہو تو اس میں بھی خاموش ہو جاؤ۔ ٹی وی کی کیا حیثیت ہے، موبائل کی کیا اوقات ہے، دنیا داری کی کیا حیثیت ہے۔ اور پھر دیکھیے اذان جو دیتے ہیں نا مؤذن، ان کا بھی درجہ بڑا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بڑا درجہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر مؤذنین کے بارے میں دو باتیں جو ملتی ہیں وہ یہ کہ قبر کے اندر ان کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، ان کا جسم تازہ رہے گا، ویسے ہی رہے گا جیسے ان کا کبھی بھی ان کے جسم کو نکال کر کے دیکھ لیجیے ان کا جسم خراب نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت جو ملتی ہے ان کی فضیلت کے بارے میں وہ یہ کہ قیامت کے دن ان کی گردنوں کو اونچا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا، یعنی کہ میدان محشر ہے، پوری دنیا کے انسان کھڑے ہوئے، اور مؤذنین جو ہیں وہ ذرا لمبے نظر آ رہے ہوں گے، لمبی گردن کی وجہ سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا ایک اعزاز ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا ایک اکرام ہوگا، اور لوگ اس دن دیکھیں گے۔ بعض روایتوں کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اذان دینے کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو اذان دینے کے لیے ایک دوسرے پر قرعہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ قرعہ ڈالو گے کہ میں اذان دے دوں، یعنی کہ اذان دینے کے لیے ایسا شوق پیدا ہو جائے گا لوگوں کے اندر کہ وہ جھگڑے کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پھر قرآن اندازی کرنی پڑے گی۔ یہ اذان دینے کا معاملہ، یہ اذان دینے کی فضیلت۔ ہمارے یہاں تو اللہ حفاظت فرمائے لوگوں کو اذان دینی بھی نہیں آتی۔ بعض مرتبہ اگر کبھی کوئی مؤذن صاحب نہ ہو تو ڈھونڈنے سے بھی کوئی بندہ نہیں، وہ مؤذن صاحب کسی کا انتظام کر جائیں یہ بیچارے امام صاحب ہی اذان دے دیں، عوام میں سے نہیں آتی۔ وہ ایک واقعہ ہے نا، لطیفہ ہے بڑا عجیب سا، کہ ایک مرتبہ امام صاحب تھے، مؤذن صاحب تو مسجد میں تھے نہیں، اذان کا وقت ہو گیا، 2-3 نمازی بیٹھے ہوئے تھے، تو امام صاحب نے ان 2-3 نمازیوں میں سے کسی سے کہا بھائی اذان آتی ہے، اذان دے دو۔ تو ایک نے کہا جی مجھے شرم آتی ہے۔ تو امام صاحب نے دوسرے سے کہا بھائی تم اذان دے دو۔ تو اس نے کہا مولانا مجھے بھی شرم آتی ہے۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے پھر میں ہی بے شرم ہوں، میں ہی اذان دے دیتا ہوں۔ تو اللہ حفاظت فرمائے، شرم حیا ایمان کا جز ہے، لیکن ان چیزوں میں حیا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان چیزوں میں تو حوصلہ دکھانا چاہیے، آگے بڑھ کے یہ چیزیں کرنے کی ہے۔ بہرحال اذان کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہے، ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل اس پر بات کریں گے، ورنہ وہ جو میثاق مدینہ کا معاملہ ہے اس پر بات آگے شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔